اس کی خواہش کا اظہار معصوم حد تک روایت کی بندش میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی خواہش کا اظہار معصوم حد تک روایت کی بندش میں الجھا ہوا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں، مگر شاعری ایک دیوی ہے جس کی جلن کو کبھی لکھنے والوں کے ہاتھوں پہ اتنا ترس ہی نہیں آ سکا۔ مگر شاعری ایک دیوی ہے جس کی جلن کو کبھی لکھنے والوں کے ہاتھوں پہ اتنا ترس ہی نہیں آ سکا ہے کہ باغی دماغوں میں بھی عام رستوں کی تقلید بھرتی یا ہاتھوں کی جنبش خرد کے تسلط سے آزاد کرتی۔ میرے ہاتھ بھی ذہن میں گھومتے کچھ سوالوں کے سانچے بنانے لگے، اس کے ہاتھوں پہ مہندی سے ایٹم کے ماڈل بنانے لگے۔ میرے ہاتھ بھی ذہن میں گھومتے کچھ سوالوں کے سانچے بنانے لگے، اس کے ہاتھوں پہ مہندی سے ایٹم کے ماڈل بنانے لگے، اور ماڈل بھی ایسے جو متروک تھے، اور ماڈل بھی ایسے جو متروک تھے جس میں ذرہ بہت دور سے گھومتا جھومتا دائرہ دائرہ رفتہ رفتہ کسی مرکزے کی طرف گامزن، بس تسلسل سے بڑھتی ہوئی کشش کے اثر میں رہے، ایک یقینی فنا کے سفر میں رہے، ایک یقینی فنا کے سفر میں رہے۔ سال ہا سال چیزیں بدلتی گئیں، وقت نے درد کے جو بھی لیرکس لکھے ان کو گانا پڑا، وقت نے درد کے جو بھی لیرکس لکھے ان کو گانا پڑا، جانے کیسے مگر اس کو جانا پڑا۔ وقت نے درد کے جو بھی لیرکس لکھے ان کو گانا پڑا، جانے کیسے مگر اس کو جانا پڑا۔ میں نے ویسے تو یہ عمر بھر سوچنا ہی نہیں تھا، مگر شاعری ایک دیوی جلن ناسٹیلجک زمانوں کی تصویر لاجک کے کچھ مسئلے پوچھنے لگ گئے ہیں۔ ناسٹیلجک زمانوں کی تصویر لاجک کے کچھ مسئلے پوچھنے لگ گئے ہیں، بھلا ایسا جاہل کہاں پر ملے گا، بھلا ایسا جاہل کہاں پر ملے گا، بھلا ایسا جاہل کہاں پر ملے گا کہ جو کیمیا پڑھ کے بھی ایک تعلق میں پہلے تو ذرہ بنے اور نبھاتے ہوئے ڈائنامکس کے وہی متروک ماڈل چنے اور تسلسل سے بڑھتی ہوئی کشش کے اثر میں رہے، ایک یقینی فنا کے سفر میں رہے۔